نماز کہاں پڑھو گے، عبادت کہاں کرو گے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی جگہ پر۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار کو لہرایا اور کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ، میرے آنے کے بعد بھی چھپ کر عبادت کی جائے تو پھر میرے اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم سب مل کر بیت اللہ میں جاتے ہیں، مسجد حرام میں جا کر اللہ کی عبادت کریں گے، بیت اللہ کے سامنے اللہ کو سجدہ کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لہراتے ہوئے آگے آگے جا رہے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کر رہے ہیں، اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو، اگر کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو، میرے سامنے آئے اور آ کر میرا مقابلہ کرے۔ جب کافروں نے دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور انہی کے ساتھ ہی مسلمان آ رہے ہیں، تمام کافروں کے چھکے چھوٹ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بینا انا نائم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، ثم اوتیت بقدح لبن، پھر میرے سامنے دودھ کا پیالہ لایا گیا، فشربت حتی انی لا اری الری یخرج فی اظفاری، میں نے وہ دودھ پیا، میں نے کیا دیکھا کہ میرے ہاتھوں کے انگلیوں کے ناخنوں سے دودھ نکل رہا ہے، دودھ جاری ہو گیا۔ ثم اعطیت فضل عمر بن الخطاب، پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ قالوا فما اولتہ یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم، اس خواب کی تعبیر علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا علوم عطا فرمائے ہیں، اتنا علوم عطا فرمائے ہیں کہ میرے جسم کے ایک ایک جز سے، ایک ایک عضو سے وہ علوم کے چشمے پھوٹتے ہیں، اور میں نے وہ علوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دیے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے علوم حاصل کیے ہیں۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بینا انا نائم، کہ میں سویا ہوا تھا، رأیتنی علی قلیب علیہا دلو فنزعت منها ما شاء اللہ، ثم اخذها ابن ابی قحافہ فنزع منها ذنوبا او ذنوبین وفی نزعه ضعف واللہ یغفر له ضعفه، ثم استحالت غربا اے دلوا عظیما فاخذها ابن الخطاب فلم ار عبقریا من الناس ینزع نزع عمر۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک کنویں پر ہوں، میں نے اس کنویں سے ڈول کے ذریعے سے پانی کھینچا، اتنا پانی کھینچا جتنی اللہ تعالیٰ چاہتے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایک ڈول یا دو ڈول اس کنویں سے کھینچے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ڈول کھینچنے میں کمزوری تھی، اللہ تعالیٰ ان کی کمزوری کو معاف فرمائے۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کیا دیکھا
فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ڈول لیا اور کنویں سے اتنے ڈول کھینچے اور اتنی طاقت سے کھینچے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی طاقت سے ڈول کھینچنے والا میں نے کبھی نہیں دیکھا، اتنی طاقتور میں نے کبھی کسی آدمی کو نہیں دیکھا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی بتا دیا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ایک معیار ہوگا اور ایک نمونہ ہوگا قیامت تک آنے والی امت کے لیے۔ اور آج بھی بڑی بڑی حکومتیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا مطالعہ کرتی ہیں، اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا عدل و انصاف قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، رواہ الترمذی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر حق کو رکھ دیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دل سے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو بھی بولتے ہیں حق بولتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ ہستی ہیں کہ جن کے اسلام لانے سے بیت اللہ کا دروازہ کھلا مسلمانوں کے لیے، ورنہ مسلمان اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ چھپ کر ایک خفیہ جگہ پر رہتے تھے اور وہیں پر نماز پڑھتے، وہیں پر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو مسجد حرام میں آ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ننگی تلوار لے کر آ رہے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ عمر ننگی تلوار لے کر آ رہا ہے، تلوار نیام سے نکال لی اور سامنے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اگر یہ صحیح نیت سے نہیں آ رہا تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کروں گا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا عمر ننگی تلوار لے کر آ رہا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے سے ہٹ جاؤ، عمر کو آنے دو۔ آج جو عمر نظر آ رہا ہے وہ عمر نہیں جو پہلے تھا، آج عمر تبدیل ہو چکا ہے۔ گزشتہ رات کو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اے میرے پروردگار، دین اسلام کی بلندی کے لیے، دین اسلام کی رفعت کے لیے، دین اسلام کی طاقت کے لیے عمر بن خطاب یا عمر بن حشام ان دو میں سے کسی کو اسلام کی دولت نصیب فرما۔ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کے بارے میں میری دعا کو قبول کر لیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو ہوئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر اور کتنی دیر کرو گے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں تو کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھایا۔ جیسے ہی کلمہ پڑھا صحابہ اکرام نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے کہ صحابہ اکرام تتر بتر ہونے لگے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا یہ اس لیے جا رہے ہیں کہ مجھے ناپسند کیا انہوں نے
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ وضو کرنے جا رہے ہیں، نماز کی تیاری کر رہے ہیں، ابھی ہم نے نماز پڑھنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کہاں پڑھو گے، عبادت کہاں کرو گے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی جگہ پر۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار کو لہرایا اور کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے آنے کے بعد بھی چھپ کر عبادت کی جائے تو پھر میرے اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم سب مل کر بیت اللہ میں جاتے ہیں، مسجد حرام میں جا کر اللہ کی عبادت کریں گے، بیت اللہ کے سامنے اللہ کو سجدہ کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لہراتے ہوئے آگے آگے جا رہے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کر رہے ہیں اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو، اگر کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو، میرے سامنے آئے اور آ کر میرا مقابلہ کرے۔ جب کافروں نے دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور انہی کے ساتھ ہی مسلمان آ رہے ہیں، تمام کافروں کے چھکے چھوٹ گئے، تمام کافروں کو خوف زدہ کر دیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مسجد حرام میں پہنچے، جا کر مسجد حرام میں اللہ کی عبادت کی اور بیت اللہ شریف کے سامنے ہی اللہ کو سجدہ کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے ہی بیت اللہ کا دروازہ کھلا۔ وما توفیقی الا باللہ۔